کنیز بی بی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ فرمائیے گا آج کیا ہوا متی کے ساتھ؟ متی صاحب کے ساتھ یہی ہوا کہ کل ان کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی، کسی ٹویٹ پہ نوٹس تھا ان کا سنیہ عدالت، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ جب مجھے صبح اسکول تقریباً ڈراپ کرنے گئے، میں B613 میں ایز اے ٹیچر کام کرتی ہوں وہاں پہ 17 اسکیل میں، تو اسکول میں میری ڈیوٹی لگی تھی، وہ مجھے 10 بجے میں نے وہاں ڈراپ کیا، اس کے بعد آئی تھنک وہ سپر کے جناب سپر گئے، اور پھر تقریباً 11 سوا 11 وہ مجھے کوئی فائل ہینڈ اوور کرنے آئے جس ٹائم یہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ میرے اسکول کے گیٹ کے باہر۔ اور یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے پاس لال مسجد بھی ہے، جس کے کافی سیکورٹی لگی ہوئی ہے، یہ سامنے اسکول نیب آپ کا کا کس آفس ہے، جگہ پر ہے؟ مین نیب کا آفس جو ہے G613 میں اس کے ساتھ ہی ہے۔ نیب کے آفس کے ساتھ ہی ہے، تو وہاں تو جی سیکورٹی بھی IMS ٹھیک ٹھاک ہوتی ہوگی، یہ بھی نہیں ہو سکتا جی کسی کو جی پتہ نہ چلا ہو۔ یہ نہیں، جی بالکل، وہاں پہ مطلب اچھی خاصی سیکورٹی ہوتی ہے۔ اور وہ آئی تھنک مجھے کوئی فائل ہینڈ اوور کرنے آئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اسکول کا گیٹ بند تھا، آج کل بچے نہیں آتے، صبح میں ایک آدھ ٹیچر ہوتی ہیں جو اسکول کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو تو اس آپ ٹائم کو ایک موبائل، اتھارٹیز نے، پولیس نے، مقامی انتظامیہ نے آگاہ کیا کہ کیا ان کو گرفتار کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کسی نے اس کے بعد آپ سے رابطہ قائم کیا حکومت کی جانب سے؟ نہیں سر، یہ بعد میں کیا جب میں نے 15 کو کال کی، ان کے کچھ جو فیلوز ہیں جرنلسٹ ان کو میں نے کال کر کے انفارم کیا، تو اس کے بعد تقریباً سب لوگ وہاں پہ آ گئے تھے، اور کچھ لوگ وہاں پہ آ گئے، کچھ نے مجھ سے فون کر کے مجھ سے سائٹ ڈیٹیل دی اور انہوں نے آگے شیئر کیا۔ آپ کو ان کے ویئر اباؤٹس بتائے گئے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا، کہاں رکھا گیا، کہاں ہے متی اس وقت؟ جی یہ بالکل کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ 10 بجے تقریباً 11 بجے انہوں نے اپنا موبائل میرے اسکول کے اندر پھینکا، لیکن میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ ان کا موبائل ہے۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ میں بھی کوئی ڈکیتی تھی یا کوئی کسی بندے نے اندر موبائل پھینکا، وہ باہر سے ہم سے انٹائر کوئی پولیس کا بندہ تھا، اس نے مانگا گیٹ کے اوپر سے، ہم نے اس کو دوسری ٹیچر نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا وہ موبائل، اور اس کے بعد ہم نے اسکول کا گیٹ نہیں کھولا، ہم نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہوگا باہر۔ تو یہ تقریباً جب مجھے پک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے 1 بجے، جب انہوں نے کال کی ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا، جب میں نے ان کو فون کیا ایک نمبر ان کا بند جا رہا تھا، دوسرا وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، اس ٹائم مجھے اسکول کے چوکیدار نے کہا کہ آپ کی گاڑی تو باہر کھڑی ہے۔ میں نے کہا میں جا کے دیکھتی ہوں، جب میں نے جا کے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اس کا، اور چابی لگی ہوئی تھی، اور جس طرح ان کے ساتھ سختی کی گئی ہے۔ تو پھر جب میرے ذہن میں وہ واقعہ کلک ہوا تو میں نے جا کے جب 15 والوں کو کال کیا، اس کے بعد ان کے دوستوں کو کال کیا، اور پھر ان کو میں نے مینشن کیا کہ یہ جو میرے اسکول کا کیمرہ ہے میں بھی اس میں ویڈیو سیو ہو۔ تو جب اچھا انہوں نے آ کنیز کے بی وہ بی، اگر کیمرے آپ کی، پرائم منسٹر آف پاکستان سے کوئی اپیل یا کوئی ایسی بات کہنا چاہتی ہوں تو لائیو پروگرام میں آپ کہہ سکتی ہیں۔ بس سر اپیل کیا کرنی ہے، دیکھیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک جب جرنلسٹ صرف حق کی بات کرتا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک سے دشمنی کے زمرے میں آتا ہو، اگر وہ حق کی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے تو اس کی رہائی کے لیے یقیناً کوشش کرنی چاہیے حکومت کو، پولیٹیشین کو، اور سب کو کرنا چاہیے۔ یا میں بتانے کی یا میں اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہریوں کا حق ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے اور ان کی تمام ضرورتیں پوری کرے، اور ان کو جب اس نے کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کیا، کوئی ایسی ڈکیتی نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، تو پھر اس کا زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جسٹ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کہیں جا کے سچ نہ بولے، وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر کوئی سچ نکل آئے گا تو اس کے پیچھے مزید کارروائی، مزید مسئلے ان کے لیے بنے گے۔ سچ کو دبانے کی مطلب ہے کہ اس میں سب لوگ شامل ہیں، اور ہمیں ان سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خود چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں۔ کنیز بی بی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں۔ آپ مضبوط رہیے، تھینک یو سو اللہ مچ۔ پاک مدد فرمائے گا، اور یقیناً پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر، میرا دل کہتا ہے کہ ایکشن لیں گے، اگر پہلے ان کے نالج میں نہیں تھا تو اب جی تو ان کے انشاءاللہ، نالج میں جو اب تک بندہ آ چکا ہے۔ رائٹ ہو، جو بندہ صحیح حق تو سے ہوتا ہے سچائی اس جو کی ہے وہ اللہ ہمیشہ بھی سنتا جیتتی ہے، اس کی ہار ہے۔ نہیں جی ہوتی، بعض اوقات مشکل کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھیں۔